آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سوہا تھک ہار کر اب یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ وہ کسی صورت اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی جہاں اس کی عزت نہ ہو، کیونکہ اب اس کی نند جو ہے وہ ایسی چالیں چل رہی ہے، اتنا تنگ کر رکھا ہے اس نے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اس کے تعلقات بنا کر اس کو ذلیل کرتی ہے سب کے سامنے۔ تو اس لیے اس نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ چلی جائے گی یہاں سے۔ وہ جا کر بتاتی ہے اماں کو اپنی کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، جس کے ساتھ رشتہ تھا رافع اب وہ تو نہیں رہا، تو میرا بھی اب یہاں ضمیر نہیں مان رہا کہ میں روز یہ باتیں سنوں اس کی بہن سے، اس لیے میرا تو اب ماننا یہی ہے کہ ہم سب الگ ہو جائیں، اور مجھے بھی اب رافع کی بیوہ ہو کر نہیں رہنا، بلکہ اب مجھے خود پر ڈیپینڈ ہونا ہے، میں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ دوسری جانب اب جو ہے سوہا کے بارے میں زاویار بھی سوچنے لگتا ہے، اس کو بھی شاید وہ پسند آ رہی ہوتی ہے، لیکن اب زاویار جا کر بتا تو نہیں سکتا کہ میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں یا مجھے تم سے کوئی محبت ہے، اس لیے وہ جو ہے جاتا ہے اس کی نند کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر کے مجھے دلی سکون مل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سب میری ہی فیملی ہو اور تکلیف میں ہو۔ جس پر اس کی جو ہے سوہا کی نند کہتی ہے کہ یہ تو تمہارا بڑا پن ہے کہ تم نے ہم جو ہے عورتوں کا سہارا بننے کی کوشش کی، اور کبھی بھی یہ چیز ہم نہیں بھولیں گے کہ آپ نے اتنی مدد کی ہماری، اور میں تو بالکل بھی نہیں بھولوں گی اگر سوہا بھول بھی جائے تو، کیونکہ وہ شاید بہت جو ہے انا پسند ہے، اس کو تو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا اس سب سے کہ کون کس کی مدد کر رہا ہے کون نہیں، وہ تو بس یہی کہتی ہے کہ مجھے کسی سے بھی ہمدردی نہیں چاہیے، اس لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے، جس پر کہتی ہے زاویار کہ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہیں بتاؤں گا سوہا کو کہ آپ نے مجھ سے کتنی رقم لی ہے، کچھ بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، پر آپ بھی وہ کریں نا جو میں چاہتا ہوں، جس کے لیے یہ سب ہوا۔